اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، مگر یہ بات چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر اور ایدی امین جیسے بڑے بڑے ظالم اور سفاک لوگ سمجھ نہ سکے اور بے شمار انسانوں کا خون بہا کر اس دنیا سے چل دیے۔ تاریخ کے ان ظالم اور سفاک لوگوں میں ایک نام امیر تیمور کا بھی آتا ہے، جس نے نہ صرف انسانوں کا قتل عام کیا بلکہ اس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کیے۔ عموماً انسانی کھوپڑیوں کے مینار والی بات چنگیز خان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، لیکن امیر تیمور نے بھی ایسا کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امیر تیمور کا تعلق بھی منگول سے تھا اور چنگیز خان امیر تیمور کے پرداداؤں میں سے تھا۔ اتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ امیر تیمور خود کو اسلام کی تلوار کہا کرتا تھا۔ دراصل یہ 1336 کا دور تھا۔ اس دور میں ازبکستان کے پرانے کیپٹل یعنی سمرقند میں تیمور نامی لڑکا پیدا ہوا۔ تاریخ کے مطابق امیر تیمور کے والدین معمولی درجے کے ذمہ دار تھے، بلکہ بعض کے مطابق اس کے والدین شروع ہی سے حکمران تھے۔ تیمور بچپن ہی سے ذہین، شجاع اور دلیر تھا۔ عموماً اس کی تعلیم واجبی ہی تھی، لیکن تربیت اور فنون سپہ گری میں بے حد ماہر تھا۔ تاریخ کے مطابق اس عظیم جمجو کے استاذ نے ان کے والد سے کہا تھا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے تقریباً 11 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جس دور میں امیر تیمور پروان چڑھا اس دور میں چغتائی سلطنت کی حکومت تھی جو مسلسل زوال کا شکار ہو رہی تھی، لیکن جیسے جیسے یہ پروان چڑھنے لگا تو اس کی بے شمار صلاحیتیں واضح ہونے لگی۔ اپنی بے شمار صلاحیتوں کی وجہ سے وہ موجودہ افغانستان کے صوبے بلخ کا حکمران بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے اپنی زندگی میں تقریباً 42 ملک فتح کیے۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کیا کرتی تھی، کیونکہ امیر تیمور بھی اسی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس عرصے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کی ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک تقریباً 37 سال جاری رہا۔ تاریخ کے مطابق امیر تیمور جب بڑا ہوا تو اس کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی معاہدہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ سب سے پہلے امیر تیمور کاشر اور خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا اور افغانستان کے علاقے خرات کے حاکموں کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد امیر تیمور کے اگلے چند سال آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے میں گزر گئے۔ افغانستان کے آس پاس علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے ایران کا رخ کیا، اور اس دوران امیر تیمور تقریباً مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا، یہاں تک کہ اس مہم کے دوران اس نے کرجستان پر بھی قبضہ کر دیا۔ جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیر تیمور نے تقریباً 42 ملک فتح کیے تھے۔ ایران کے بعد امیر تیمور نے اپنا دھیان روس کی طرف دیا اور 1391 میں تختمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو کہ اس دور کا ایک عظیم حکمران تھا۔ تختمش کی ناکامی کے بعد اسے تخت سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے بعد امیر تیمور نے اس کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا۔ لیکن تختمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے امیر تیمور کا احسان ماننے کی بجائے اس سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن جب کچھ بات نہ طے پائی تو تختمش نے بار بار تیموری سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جب تیمور نے دیکھا کہ تختمش اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہا، تیمور نے ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے 2 مرتبہ روس پر حملہ کیا، اور 2 بار لشکر کشی کرنے کی وجہ سے امیر تیمور نے تختمش کو شکست دے دی۔ روس پر اپنے قدم جمانے کے بعد امیر تیمور نے پھر دوبارہ ایران کی طرف رخ کیا اور 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران امیر تیمور نے ہمدان، اصفہان اور شیراز وغیرہ فتح کیے اور وہاں کے حکمرانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے اصفہان، ماسکو اور کیف وغیرہ کے شہروں کو فتح کیا اور آخرکار تباہی پھیلاتا ہوا واپس سمرقند میں پہنچ گیا۔ سمرقند میں واپس آنے کے بعد امیر تیمور نے سوچا کیوں نہ ہندوستان کو فتح کیا جائے، کیونکہ وہ پہلے بہت سارے ملک فتح کر چکا تھا اور اس میں کانفیڈنس لیول بے حد تک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ دہلی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دلی کو فتح کرنے کے لیے تیمور کے تقریباً 90,000 سپاہی سمرقند میں جمع ہوئے تو ایک وجہ جمع ہونے کی وجہ سے تقریباً پورے شہر میں دھول ہی دھول پھیل گئی تھی۔ دہلی اس وقت سمرقند سے تقریباً 1000 میل دور تھا۔ اس دور میں دہلی کا راستہ شاید دنیا کا سب سے مشکل راستہ تھا، جو ہندوکش کے بڑے بڑے پہاڑوں سے گزرتا تھا اور جس کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے جسے الیگزینڈر دی گریٹ بھی جھکانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سمرقند سے دہلی کی طرف جاتے ہوئے بہت سے دریا، پتھریلی سڑکیں اور صحرا تھے، جس کی وجہ سے دلی تک پہنچنے کا راستہ زیادہ ناقابل رسائی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر ان تمام مشکلات کو قابو میں پا لیا گیا تو تیمور کی فوج کو ان کے طاقتور ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بہرحال اس وقت دلی کی حالت بالکل اچھی نہیں تھی۔ دراصل 1338 میں فیروز شاہ کی وفات کے بعد پورا ہندوستان، بنگال، کشمیر اور دکن جیسے علاقے آپس میں تقسیم ہو گئے تھے
اور فیروز کی موت کے تقریباً 10 سال بعد دلی کے اندر ایک کے بعد ایک 5 بادشاہوں، ان کے پوتوں اور ان کے چھوٹے بیٹوں کی حکومت رہی۔ دلی کی اندرونی حالت یہ تھی کہ وہ ایک طرف سے کسی بھی بیرونی حملہ آور کو حملے کی دعوت دے رہے تھے،